بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس توبہ کرنے والے پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو جنگل میں سواری پر جانے آرام کے لیے سو جائے، اس دوران سواری کہیں اور چلی جائے جس پر اس کا کھانا اور پانی ہو، وہ جب بیدار ہو تو اپنی سواری کو نہ پائے اور مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے میں لیٹ جائے۔ جس وقت وہ سواری سے مایوس ہو کر لیٹا ہوا ہو، پھر اچانک سواری اس کے پاس واپس آ جائے، وہ اس کی لگام پکڑے اور خوشی کی شدت سے یہ کہے کہ اسے اللہ، آپ میرے بندہ ہیں اور میں آپ کا رب ہوں، یعنی شدت مسرت کی وجہ سے الفاظ الٹ جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، جب تک تم مجھ سے دعا کرتے رہو گے اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھو گے، میں تم کو معاف کرتا رہوں گا، جو گناہ بھی تم نے کیے ہوں گے، اور مجھے کچھ پرواہ نہیں تم نے کتنے گناہ کیے۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے معافی طلب کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تم زمین کے برابر گناہوں کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرو، لیکن جب تیری مجھ سے ملاقات ہو تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں تیرے پاس ان گناہوں کے برابر بخشش کے ساتھ آؤں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیں گے، اس کے ہر غم کو دور کر دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہن و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب بنی آدم خطا کار ہیں اور وہ خطا کار اچھے ہیں جو خطا کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایماندار آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کا سیاہ نقطہ اس کے دل پر نمودار ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اگر وہ مزید گناہ کرنے لگ جائے تو زنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ زنگ اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے۔ بس یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں فرمان الہی ہے، ترجمہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک نزع کی حالت طاری نہ ہو جائے۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت عطا کروں۔ تم سب محتاج ہو مگر جس کو میں نواز دوں، تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں نواز دوں گا۔ تم سب گناہ گار ہو مگر جس کو میں محفوظ کروں، پس تم میں سے جو آدمی اس بات پر یقین رکھے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہوں اور مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اس کو معاف
کروں گا، اور مجھے کچھ پرواہ نہیں اگر تمہارے اگلے پچھلے، زندہ، فوت شدہ، جوان اور بوڑھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو جائیں تو اس سے زیادہ میری بادشاہت میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے زندہ، فوت شدہ، جوان اور بوڑھے میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی کمی نہ ہوگی، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ، فوت شدہ، جوان اور بوڑھے ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں اور تم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی انتہائی آرزو کا سوال کرے اور میں تم میں سے ہر سوال کرنے والے سوال کو پورا کروں تو اس سے میری بادشاہت میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جس قدر کہ تم میں سے ایک آدمی سمندر کے قریب سے گزرے اور اس میں سوئی ڈبوئے پھر اس کو نکال لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سخی ہوں، بزرگی اور کرم والا ہوں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میرا عطا کرنا کلمہ کن ہو جا سے ہے اور میرا عذاب بھی کلمہ کن سے ہے۔ میں جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال بن یسار بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مندرجہ ذیل کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا تو اسے ضرور معاف کر دیا جائے گا، اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی آخرت کی زندگی نہایت عمدہ ہے جس نے اپنے اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا پایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا، مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے، اگر تو زمین بھر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کر دوں گا۔